اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آوامن کیا بھلا جو کانا تھا میتن مردہ فاحییناہ فا تو احیی زندہ کیا نا ہم نے ہو اسے وجعلنا اور بنایا ہم نے لہو اس کے لیے نورن ایک نور یمشی وہ چلتا ہے بہی ساتھ اس کے کس کے نور کے فی الناسی لوگوں میں کمم مثلہ اس طرح ہو سکتا ہے جو فی الظلماتی اندھیروں میں ہے لیسا نہیں ہے بخارج نکلنے والا منہا اس سے کس سے ظلمات سے. اب دیکھیے نور کی جب بات ہوئی تو ہی آیا نا تو مذکر نور جو ہے وہ مذکر ہے اور ظلمات کی جگہ کی طرف اشارہ کیا تو ہا آیا کیونکہ ظلمات کیا ہے مؤنث ہے ظلمتن کی جمع ظلمات کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا گیا ہے للکافرین کافروں کے لیے ما جو کانو ہیں وہ یعملون وہ عمل کرتے وکذالک اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے فی کل قریۃ ہر بستی میں اکابر بڑوں کو مجرمیہا مجرم اس کے مجرمی اصل میں مجرمین تھا. اب یہ مضاف ہے ہا کی طرف تو ہم نے پڑھا تھا کہ لاسٹ سے جو نون ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. کل ہی اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا. اگزامپل آپ کے سامنے آ گئی مجرمین اصل میں تھا اور پھر اس کا نون جو ہے حذف ہو گیا مضاف ہونے کی وجہ سے ہا مضاف الیہ ہے تو مجرم ہا اس کے لیم کرو تاکہ وہ مکر کریں فیہا اس میں کس میں اس بستی میں قریتن مؤنث ہے اور ہا سے پتہ چلا کہ کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے یہ ضمیر قریہ کی طرف کیونکہ ہا مؤنث ہے تو یہاں پہ کسی مؤنث کی طرف ہی لوٹ کر جائے گی. وما اور نہیں یمکرون وہ مکر کرتے الا مگر بانفسہم اپنے نفسوں سے وما اور نہیں یشعرون وہ شعور رکھتے. وَإِذَا اور جب جاءت آتی ہے ہم ان کے پاس آیتن کوئی نشانی قالو وہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں نؤمن ہم ایمان لائیں گے حتی یہاں تک کہ نؤتا ہم دیے جائیں مثلا مانید اس کے ما جو اوتیا دیا گیا رسول اللہ اللہ کے رسولوں کو. رسول کی جمع ہے رسل جمع مکسر. اللہ اللہ اعلم زیادہ جانتا ہے حیث جہاں یجعل وہ رکھتا ہے رسالت کو ہو اپنی سیصیب سا ان قریب یصیب پہنچے گی الذین ان کو جنہوں نے اجرموا جرم کیے صغار ذلت عند اللہ اللہ کے ہاں. یہ دونوں بھی آپس میں یہ مرکب اضافی کی اگزامپل ہے عند اللہ عند ہاں اللہ اللہ کے. وعذاب اور عذاب شدید ہے بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یمکرون وہ مکر کرتے. فمن پس جسے یرید چاہتا ہے اللہ اللہ. اب یہاں دیکھیے لفظ اللہ مرفوع ہے سبجیکٹ ہے نا اللہ چاہتا ہے ایہدیہ کہ وہ ہدایت. اب دیکھیے اگر زبر زیر میں چینجنگ کر دی جائے پڑھتے ہوئے تو پورے کا پورا سینٹینس کا میننگ بدل جاتا ہے. فاعل مفعول بن جاتا ہے مفعول فاعل بن جاتا ہے اور سارے کا سارا جملہ بالکل چینج ہو جاتا ہے بے فارم. اس لیے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اعرابی غلطی کوشش کریں نہ کریں. ایہدیہ وہ ہدایت دے اسے یشرح کھول دیتا ہے صدرہ سینہ اس کا للاسلامی اسلام کے لیے. ومن اور جسے یرید وہ چاہتا ہے ایوزلہ کہ وہ گمراہ کر دے ہو اسے یا جال وہ کر دیتا ہے صدرہ سینہ اس کا ضیقاً تنگ حرجن گٹا ہوا کانما گویا کہ یصعد وہ چڑھتا ہے اس سمائی آسمان میں کذالک اسی طرح یا جالو ڈالتا ہے اللہ اللہ الرجس نجاست کو علی الذین
اب اس رج سے مراد کوئی خاص نجاست ہے، الف لام شروع میں آیا ہے، اس سے معرفہ ہے، یعنی یہ عام نجاست نہیں، عام رجس نہیں جس کو ہم عام گندگی کہتے ہیں، یہ خاص گندگی۔ وہ خاص گندگی کیا ہے؟ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو ان پر پاکیزگی نہیں ہوتی ان کے ایمان کی، وہ گندگی ہے۔ الذین، اوپر ان کے جو لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لاتے۔ وہذا، اور یہ صراط، رستہ ہے۔ اب دیکھیں مرکب اشاری کی مثال مل گئی ہے۔ ہاذا صراط مذکر ہے تو ہاذا بھی کیا آیا؟ مذکر آیا۔ صراط واحد ہے، ہاذا بھی واحد آیا۔ وہذا صراط، اور یہ راستہ ہے، ربی کا، آپ کے رب کا، مستقیمہ، سیدھا۔ قد تحقیق، فصلنا، کھول کر بیان کی ہم نے، الآیاتی، آیات، لقوم یذکرون، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لہم، ان کے لیے، دارو، گھر ہے، السلام، سلامتی کا، خاص سلامتی۔ الف لام ہے نا تو اسم معرفہ ہے، ٹھیک، خاص سلامتی۔ عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو، اور وہ، ولیجو، دوست ہے، ہم، ان کا، بما کانو، بوجہ اس کے جو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کیا بلا جو تھا مردہ تو زندہ کیا ہم نے اسے، اور پھر اس کے لیے ایک نور بنایا۔ اب اس سے مراد کس کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی پہلے ایک شخص تھا، وہ کافر تھا، مردہ تھا۔ مردہ ہونا یعنی کافر ہونا، اللہ سے دور، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے قرآن سے دور جو شخص ہوتا ہے، جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ خود بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور دل کیسے مردہ ہوتے ہیں؟ جب انسان دین کے رستے کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کی طرف آتا ہی نہیں۔ تو اب یہاں پہ ان کافروں کی مثال دی جا رہی ہے جو بعد میں روشنی کی طرف آ گئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن نے ان کے دلوں کو زندگی بخشی۔ وحی کو بارش کی مثال کی مانند کہا گیا تھا کہ جو وحی آسمان سے نازل ہوتی ہے، گویا کہ وہ کیا ہے؟ بارش ہے۔ تو جب وہ وحی انسان اپنے دل پہ اتارتا ہے، قرآن ایک وحی ہے، اللہ کے رسول کی باتیں وحی ہے، جب اس کے دل پہ اثر کرتی ہیں تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل کو زندگی مل جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن کا علم حاصل کرنے سے، اللہ کے رسول کی باتیں سیکھنے سے، احادیث کا مطالعہ کرنے سے، ان سب چیزوں سے اس کو نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ پہلے وہ بالکل اندھیرے میں تھا، اس کے اوپر پھول چڑھا ہوا تھا معاشرے کی گرد کا، لیکن جب اس نے قرآن کو اپنے ساتھ جوڑا تو اللہ نے اس کا خول اتار دیا۔ اب دوسرا کون سا شخص ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا شخص وہ ہے جو کہ ظلمات میں ہے، جو اندھیرے میں ہے، اور نکلنے کے لیے کوئی رستہ نہیں وہاں سے، بالکل گپ اندھیرے میں ہے، اس کو ایمان کی روشنی نہیں ملی، وہ اندھیرے میں پڑا رہتا ہے، اس نے قرآن کو نہیں تھاما، قرآن کی طرف نہیں آیا، قرآن کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو ایسا انسان ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے ان اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ تو دو لوگوں کی یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے، ایک وہ شخص جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہے اور اس قرآن نے اس کو روشن کر دیا، اور یمشی بھی فی الناس، وہ اس نور کے ساتھ لوگوں کے اندر چلتا پھرتا ہے، یعنی اب اس کے پاس قرآن آ گیا ہے، اب وہ لوگوں کے سامنے کھل کر بات کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاس ایک نور ہے۔ اور وہ نور لے کر جب باہر نکلتا ہے
تو پھر کیا ہوتا ہے، معاشرے کی گرد اور معاشرتی برائیاں اس کو اس کے رستے سے بھٹکا نہیں سکتی. یعنی لیسن ہمیں اسے کیا مل رہا ہے کہ جس کے پاس قرآن کی روشنی ہے وہ لے کر کہیں بھی چلا جائے وہ بچ جائے گا، وہ بری صحبت سے بچ جائے گا، وہ بری مجلسوں کی تاثیر سے، اس کے اثرات سے، اس کی اسمیل سے بچ جائے گا. اس کو اپنے کپڑے کو بچا کے چلے گا. اسے پتا ہوگا کہ میں نے خود کو کیسے لوگوں سے بچانا ہے، کیونکہ اس کے پاس نور ہے. اس نور کی مدد سے اپنے رستے کو دیکھے گا کہ اس نے کس رستے پہ چلنا ہے. لیکن ایک شخص جس کے پاس اندھیرا ہے، آپ خود سوچیں، جب ایک بیج ہوتا ہے جو زمین میں دبایا جاتا ہے اور وہ بالکل اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی روشنی نہیں جاتی اور وہ اس سے نکل نہیں پاتا جب تک اس بیج کو پانی نہ دیا جائے. کیا وہ بیج پھٹ کر اس میں سے پودا نکلتا ہے؟ بالکل بھی نہیں نا. تو بیج یعنی فطرتی طور پر اسلام کی طرف رغبت کا ہونا اور اپنے سچے دین کو ڈھونڈنے کی جو فطرتی چیز ہے ہر انسان کے اندر رکھی گئی ہے. بیج بویا گیا ہے، فطرتی دین ہے نا اسلام. لیکن جو قرآن کا پانی، قرآن کی بارش برساتا ہے، اپنے بیج کو دیتا ہے، اس کا بیج پھٹتا ہے، اسے ایک زندگی ملتی ہے، ایک پودا بنتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہ جوان ہو جاتا ہے. اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، لوگ اس کے ایمان کو دیکھنے لگتے ہیں، اس کا ایمان اندر ہی چھپا نہیں رہتا. لیکن دوسرا شخص بیج اس کے پاس بھی ہے، اندھیرے میں ہی پڑا رہا ہے کیونکہ اس نے اس کو پانی نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو زندگی میں یہ ایک فارمولا ہمیں مل جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے دلوں کو قرآن کا پانی نہیں دیں گے تو قریب ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جائیں. جب چھوڑ دیں گے تب مردہ ہو جائیں گے. قرآن پھر وہی بات، آج کل ہمیں یہی لیسنز اس سے مل رہے ہیں. شہر رمضان ہے، رمضان میں رمضان قرآن کا مہینہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی مزید ہمیں ایکسپلینیشن بتا رہے ہیں نا. قرآن کا یہی تو معجزہ، جیسے حالات ہوں ویسی ایکسپلینیشن ہمیں دے دیتا ہے. اس کو کبھی بھی چھوڑ دیں گے تبھی مردہ ہو جائیں گے. ایک خاص ڈیوریشن کے لیے کتاب نہیں بنی ہوئی. اسی طرح کی ایک مثال سورۃ ملک آیت 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے زیادہ ہدایت والا ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پہ چلتا ہے؟ یعنی جو کبھی ادھر کبھی ادھر اپنے منہ کے بل الٹا چلتا رہتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ پھر اسی طرح جو ہے اس کی ایکسپلینیشن سے کیا ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ دونوں شخص آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس آیت سے ہمیں کیا لرننگ پوائنٹس ملتے ہیں؟ نمبر 1، دلوں کی روشنی اور زندگی قرآن سے ہے. اگر آپ قرآن کی روشنی لے کر باہر نکلیں گے تو جس بھی ہجوم میں چلے جائیں آپ بھٹکنے سے بچ جائیں گے. جو قرآن کا پانی اپنے اندر جانے نہیں دیتا وہ ایسے اندھیرے میں رہتا ہے جہاں پہ ہوا کا گزر بھی نہیں ہوتا اور اس کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. حق اس کے پاس بولتا ہے، اس کے قریب قریب آوازیں آتی ہیں مگر اس کے اندر کچھ نہیں جاتا کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کو پانی دیا جائے، اس کے اندر خواہش ہی نہیں ہوتی. اور شیطان اتنا ظالم ہے، اتنا ظلم کرتا ہے. وہ ظلم کیا ہے کہ اس کے اندھیرے کو اس کے لیے اتنا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ وہ شخص کبھی سوچتا ہی نہیں کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. یعنی شیطان اس کے اندھیرے کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے تاکہ وہ سیدھی راستے پہ نہ آئے اور اسی پہ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو قرآن کو صرف لے لینا کافی نہیں ہوتا، اس پہ تدبر، اس کو سمجھ کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے. اس سے روشنی ملتی ہے، اس سے زندگی ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ بچپن سے قرآن کے ساتھ
जुड़े हुए हैं ना, लेकिन बचपन से हमें कुरान ने वो चीज़ें नहीं दी जो हमें तदब्बुर करने से मिलती हैं। यानी कुरान के साथ तो हम, जब हमारी इब्तदाई तालीम शुरू होती है, हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं, हम सीखते हैं उससे, तब हमें समझ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम उसको डिटेल में, इवन कि हम ट्रांसलेशन भी पढ़ लेना, जब तक तदब्बुर नहीं करेंगे हमें कुरान से ज़िंदगी नहीं मिलेगी। ये मत समझे कि कुरान को बस एक किताब समझकर उसको पढ़ते रहना, तिलावत करते रहना और उसकी समझ ना हो इंसान को, तो इंसान को रोशनी मिल सकती है। आप अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जो कुरान की तिलावत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कुरान पर उनका फ़हम, तदब्बुर नहीं होता। तदब्बुर और फ़हम एक दफ़ा नहीं किया जाता, जब पढ़े तब कोई नया पॉइंट आपके सामने आए। और उनके पास तिलावत करने के बावजूद भी उनके आमाल में वैसी तब्दीली नहीं आती जैसे कि कुरान पढ़ने से आनी चाहिए। वजह क्या है? कुरान रोशनी उसके लिए बनता है जो कुरान पर गौर फिक्र करता है। पानी उसी कहेंगे, बारिश भी उसे कहेंगे। यानी वही क्यों नाजिल हुई थी ना, वही इसलिए नाजिल हुई थी कि इंसानों को हदायत दी जाए। अब कुरान को हम बस सवाब की नीयत से पढ़ते जाएं, हदायत की नीयत से नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही मिलेगा जो हम चाह रहे हैं। अजर मिलेगा उसके एक एक लफ्ज़ को पढ़ने से, लेकिन हदायत कैसे मिलेगी? क्योंकि हमारी नीयत ही हदायत वाली नहीं है। हमें लगता है हमारे पास हदायत है, अब हमने बस अजर हासिल करना है। अजर तो तदब्बुर से भी मिलता है, लेकिन तदब्बुर और गौर व फिक्र करने का ये फ़ायदा होता है कि इंसान को अजर भी मिलता है और दुनिया में रहने के लिए एक रोशनी, नूर भी मिलता है। कुरान सिर्फ तिलावत करने से नूर नहीं बन सकता हमारे लिए। तिलावत के भी ना 3 हक होते हैं, लफ्ज़ी तिलावत, मानवी तिलावत और अमली तिलावत। लफ्ज़ी तिलावत यानी उसको पढ़ना आना चाहिए, उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, और मानवी तिलावत यानी उसकी मीनिंग्स की, उसकी तफसीर की समझ हो, और अमली तिलावत उसमें हम अमल भी कर सकें। तो हम फर्स्ट स्टेप पे ही बस रहते हैं और समझते हैं कि इसी पर रहने की वजह से हम जो है अपने आप को बदल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आज से इस चीज़ का वादा भी करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह से कोशिश भी करेंगे जब भी कुरान पढ़ेंगे तो हमारी कोशिश हो कि हम ये देखें कि अल्लाह हमसे कह क्या रहे हैं। जितना भी पढ़े हमें उसकी समझ आनी चाहिए। वो तभी आएगी जब उस सफ़र पे होंगे, सीख रहे होंगे उसको। वकज़ालिक जअलना फ़ी कुल्लि क़रयतिन अकाबिर मुजरिमीहा, और इसी तरह बना दिया हमने हर बस्ती में बड़ों को उसके मुजरिम, ताकि उसमें चाले चले। यानी अकाबिरा जो है अकबर की जमा है, तो इससे मुराद क्या है कि मक्का की तरह पहले भी हमने हर बस्ती की अकाबिर यानी चौधरी, उसके मुजरिमों को बना दिया। जो उसके मुजरिम हैं, उस बस्ती के जो जुल्म करने वाले लोग हैं, हमने उनको उस बस्ती का क्या बना दिया? चौधरी बना दिया। जिसके नतीजे में उन्होंने क्या किया? मुख्तलिफ चालें चलना शुरू कर दी। हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश की, हमेशा अंबिया के लिए, पैगंबरों के लिए मसाइल पैदा करने की कोशिश की। अपनी कुव्वत और अपने इक़्तिदार के ज़रिए लोगों को ईमान से रोकते रहे। अंबिया के मुकाबले में हमेशा यही लोग आते रहे, और आखिर में क्या हुआ कि इंजाम उनका बुरा हुआ। और उनके बुरे इंजाम की वजह से उनको निकाला भी गया, जलावतन भी किया गया, और फिर तो ऐसा जो है हर दौर में ही होता आ रहा है। ये सिर्फ अहले मक्का ने नहीं किया, बल्कि हर एक ने किया है। तो इसलिए इस बारे में शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमेशा काफरों के सरदार बहाने निकालते रहते हैं लोगों को बताने के लिए, इसलिए ताकि लोग पैगंबरों की इताअत ना करें। जैसे फिरौन ने
معجزہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو فوراً سے کہا یہ جادو کے زور سے سلطنت لینا چاہتا ہے. تو یہ ہر دور میں پیغمبروں کے جو مجرم تھے، پیغمبروں کو تنگ کرنے والے بادشاہ چودھری، یہ اپنے بہانوں کے ذریعے لوگوں کو پیغمبروں سے دور کرتے رہے. تو اہل مکہ نے بھی ایسا ہی کیا. جب بھی حج عمرے کے لیے لوگ آتے اور ان کو کہتے کہ یہ جادوگر ہے، یہ مجنوں ہے، اس کی بات نہ سنو. سورۃ نوح میں آتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا کہ مکر کیا انہوں نے بھی، یعنی نوح علیہ السلام کے دور کے جو کبار تھے انہوں نے بھی چالیں چلی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیا. سورۃ نمل میں آتا ہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. بس دیکھیں ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے، جو حق کے رستے کے لیے، حق رستے کو بند کرنے کے لیے چالیں چلتا ہے، اس کی چال اس پہ خود پڑ جاتی ہے، اس کو اس کا نقصان خود ہوتا ہے. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس کو خود اس میں گرنا پڑتا ہے، لوگوں کو نہیں اس سے نقصان ہوتا، اس کو خود اس سے نقصان پہنچتا ہے. تو اس لیے چاہے ہم جتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اگر کوئی انسان سچا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے اس کے مشن سے. یا اگر ہم سچے رستے پہ ہیں تو لوگ جتنے بھی پروپیگنڈے کریں، جتنی بھی چالیں چلیں، پلاننگ کریں ہمارے تمام پروگرامز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، تو ان کی یہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے. جب بھی کبھی آپ کے سچے رستے پر کے مخالفین اٹھ کھڑے ہوں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ میں انبیاء کے دور کو ریپیٹ کر رہی ہوں. یہ دور مجھ پہ آ رہا ہے، یہ تو انبیاء پہ بھی آیا تھا جو اللہ کے اتنے قریبی لوگ ہیں، یہ تو اللہ کے قریبی لوگوں پہ آتا ہے ایسا دور. تو ہمیں سیکھنا چاہیے ان کی زندگی کو، انہوں نے کیسے ان کا سامنا کیا، ان کا مقابلہ کیا، کتنی خاموشی چاہیے اور کتنا جواب دینا چاہیے. اب اہل مکہ جو ہے چونکہ ایمان تو لانا نہیں چاہتے تھے اور اللہ کے رسول سے بار بار کبھی کچھ ڈیمانڈ کرتے تھے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی، جیسے وہ نشانیاں مانگتے تھے، جیسے پچھلی آیت میں پڑھا نا کہ انہوں نے کتنی ہی نشانیاں طلب کی، تو ان کو نشانیاں دی جاتی تھی، لیکن پھر کیا کہتے ہم ایمان نہیں لائیں گے. اب اگلی ڈیمانڈ کیا تھی، جو رسولوں پہ اترتا ہے وہ ہم پہ اترے، یعنی وہی ہم پہ نازل کی جائے، ظاہری معجزہ ہمیں دکھایا جائے. ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ عہدہ جو رسولوں کو دیا گیا ہے ہمیں نہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ جانتا ہے کہ نبوت اور رسالت کس کو دینی ہے. یہ ایک محض وہبی چیز ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت کی امانت اس کے سپرد کر دیتا ہے. وہ بہتر جانتا ہے کون اس کے قابل ہے، کون ہے جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے، مکہ کے یتیم کو یا مکہ اور طائف کے کسی متکبر سردار کو. یہ اللہ کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کس کو دیتا ہے. ولید بن مغیرہ جو ہے مکہ کا بہت بڑا امیر اور اولاد کے لحاظ سے اور مال و دولت کے لحاظ سے بہت امیر آدمی تھا. تو جب اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی تو کہنے لگا کہ ہم اس پہ ایمان لائیں، اللہ نے اس کو چنا ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے. یعنی اللہ کے رسول، اس نے کہا کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، میرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، حق بنتا تھا کہ مجھے یہ رتبہ دیا جائے. تو یہی چیز ہے نا، وہ عمر میں بھی اللہ کے رسول سے بڑا تھا اور مال میں بھی اور اولاد میں بھی. تو انسان سمجھتا ہے شاید عمر، مال اور اولاد کی زیادتی ہی انسان کے مقام کو بڑھاتی ہے. ایسا نہیں ہے. انسان کا علم انسان کے مقام کی وجہ بنتا ہے، اور انسان کا عمل، انسان کی پاکیزہ سوچ، انسان کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے پاکیزگی کی، وہ ہے انسان کے رتبے کو بڑھاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میرے نزدیک عربی اور عجمی کوئی بھی بڑا نہیں ہے، تقویٰ کی بنیاد پر میرے نزدیک لوگ قرب حاصل کرتے ہیں.
تو اس لیے ہمیں جب کوئی سچی بات کہہ رہا ہو تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں بندے نے کہی ہے تو اس لیے میں نہیں مانوں گا. سچ بات کو دیکھنا چاہیے، چاہے وہ بندہ آپ کی پرسنالٹی کلیشز چل رہے ہیں اس کے ساتھ، یا پھر آپ پرسنلی اسے پسند نہیں کرتے، لیکن اس کی سچی بات اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جو لوگ ایسے کرتے ہیں کہ بہانے ہیلے بہانے کر کر انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کی ڈیمانڈس کرتے ہیں جو کہ کرنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا ان کا انجام بتایا کہ عنقریب ہی اپنے تکبر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں نا. تکبر ہی ہوتا ہے. ہم زیادہ حقدار تھے، ہمیں یہ ملتا، ہمیں پہلے سمجھ آنی چاہیے تھی، ہمارے پاس پہلے یہ بات پہنچنی چاہیے تھی. آپ کے خاندان میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو خبر بعد میں ملتی ہے اور موڈ آف کر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو بعد میں بتایا گیا وہ سب سے بڑے تھے. کیا یہ باتیں ہیں آپس میں رنجشیں پیدا کرنے کی؟ کہ ہم سے پہلے یعنی میں آ جاتی ہے نا غرور تکبر کی کہ مجھے کیوں نہیں پتا، مجھے کیوں نہیں بتایا گیا، اچھا مجھے تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں اور سارے سب کو پتا تھا. موڈ آف ہو جاتا ہے، وہ پھر پورے خاندان سے کٹ جاتے ہیں اور کسی بھی مجلس میں وہ شریک نہیں ہوتے صرف اس لیے کہ ان کو ایک دفعہ غلطی کے ساتھ نظر انداز کیا گیا ہے یا پھر ان کو بتایا نہیں گیا کسی وجہ سے، بغیر تحقیق کیے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. یہ ہے اپنی بڑائی، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور سمجھنا کہ ہر کام ہر بات کا صرف مجھے پتا ہو، سب سے پہلے میرے پاس پہنچنی چاہیے. اللہ کہتے ہیں ان کا جرم اتنا بڑا ہے ان کو ذلیل کیا جائے گا، صغار، ذلت یعنی بہت چھوٹا کر دیا جائے گا. قیامت کے دن متکبر انسان کا جسم چونٹی جیسا ہو جائے گا. تو یہی بات ہے کہ ہم بھی بعض اوقات بہت سی سچی باتوں کو صرف اسی لیے تسلیم نہیں کرتے کہ کہنے والے سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے. الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گئے انہوں نے جرم کیا، ذلت اللہ کی طرف سے، ان کے لیے شدید عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو مکر کرتے ہیں، وہ جو چالیں چلتے ہیں دین کو روکنے کے لیے، اگرچہ کامیاب نہیں ہوتی، اگرچہ ان کی چالیں ان پر ہی پڑتی ہیں، لیکن ان کو دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا ملے گی. بہت خوبصورت آیت ہے اگلی جس میں پورا خلاصہ بتا دیا ہے.